یہ ہمارا اعزاز بھی ہے، ہمارے لیے شرف بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اس جو ہے وہ کرم پر شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اس رب کریم نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کرنے والا بنایا ہے، ان کی تعریف کرنے والا بنایا، ان کا ذکر کرنے والا بنایا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے کلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہیں کی، بلکہ ان کی تعریف کر کے ان کے نام سے اپنے کلام کو مدحت کے قابل بنا لیا ہے، تعریف کے قابل بنا لیا ہے۔ اور ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جب ہم کلام پڑھتے ہیں، اسی طرح ہمارے بزرگوں کے کلام پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمارا عشق اور بڑھتا ہے، ذوق اور بڑھتا ہے، محبت اور بڑھتی ہے، اور ان کلاموں کے اندر بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جب خالق کائنات خود فرمائے، اور اس کو ہم بہت جب وہ کلوز اگر دیکھتے ہیں تو مختلف آیات روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف، کمالات اور شانوں کو بیان کیا گیا، اس کو سامنے رکھ کے ہم کہتے ہیں کہ فالو کرنے کے لیے، اتباع کرنے کے لیے، اطاعت کے لیے جس شخصیت کو دیکھا جائے، محبت کرنے کے لیے جس شخصیت کو دیکھا جائے، وہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خالق کائنات نے ان کو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں بے مثل و بے مثال بنایا۔ جیسے برادر اعلیٰ نے کہا تھا کہ تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کیوں ان کو فالو کریں؟ تو رب کائنات نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے۔ لاؤ تو صحیح ایسی مثال کہ جو ڈوبے سورج کو پلٹا دے، لاؤ تو ایسی مثال جو چاند کو اشارے سے ٹکڑے کر دے، لاؤ ایسی مثال جو اشارے پہ درختوں کو چلا دے، جو احد پہاڑ کے زلزلے کو ٹھوکر سے روک دے، لاؤ ایسی مثال جو ٹوٹے بازو کو لعاب دہن سے جوڑ دے، لاؤ ایسی مثال کہ جو نکلی آنکھوں کو لعاب دہن سے جوڑ دے، لاؤ ایسی مثال جو دکھتی آنکھوں کو لعاب دہن سے شفا یاب کر دے، جو لعاب دہن سے کھاری کنووں کو میٹھا کر دے، جو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا دے، جو وہ رب کائنات کے دیدار کو پائیں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام کو پائیں، جن کے بارے میں رب کائنات فرمائے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یعنی کوثر کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، تفسیر میں فرمایا کہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر سے مراد حسن ظاہر بھی ہے، کوثر سے مراد حسن باطن بھی ہے، کوثر سے مراد علم بھی ہے، کوثر سے مراد کتاب بھی ہے، کوثر سے مراد نبوت بھی ہے، کوثر سے مراد معجزات بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، کوثر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد اعدائے دین پر غلبہ بھی ہے، کوثر سے مراد حسن ظاہر و باطن بھی ہے، کوثر سے مراد اولاد رسول بھی ہے، کوثر سے مراد نور قلب مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد جو وہ بے شمار خوبیوں کے ساتھ مخلوق سے افضل ہونا بھی ہے۔ اور یہ تفسیریں بیان کر کر کے آخر میں مفسرین ایک جملہ لکھا ہے کہ ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت کوئی نہیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ جبھی تو میرے امام نے کہا تھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ جس کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔
جس کی 2 بوند ہیں، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. ہمارا نبی جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جان مسیحا. ہمارا نبی اور میرے محبوب وہ ہیں جن کو میرے امام کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا. اور کبھی کہتے ہیں کلام الہی میں شمس دوہا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفے دوتا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا. تیرے خالق حسن و عطا کی قسم. اور کبھی میرے امام کہتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ہلتی نیو جماتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں. مرکد میں بندوں کو تھپٹ کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں. کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. پہلے گئے جناب براق پہ، پھر جناب سیڑھی آ گئی، پھر جبریل کے پار آ گئے، پھر رف آ گیا، مختلف سواریوں کا ذکر کیا. لیکن چھٹے آسمان پہ جناب موسیٰ جب ملے تو پھر نمازوں کی تخفیف کے لیے گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے. اب کون سا براق، کہاں کی سیڑھی، کہاں جبریل، کہاں رف کہاں جبریل کے پر، کہیں فرشتوں کے پر. اب جاتے بھی یہ ہیں آتے بھی یہ ہیں. یہ کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. اور یہ مقام مصطفیٰ جان رحمت ہے جس کو میرے امام نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے، احادیث پڑھی ہے، اس سے ہمیں تو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کائنات کو بنایا گیا. اور امام کہتے کہ میرے محبوب ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و قمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے. اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے. کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے. کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ فیض دیے، وجود کیے کہ نام لیے، زمانہ جیے، جہانے لیے تمہارے دیے. یہ اکرمیاں تمہارے لیے. صحابہ کرم، کرم کے بادل صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے. جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے. یہ ستر بدا تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تواں تمہارے لیے. یہ میرے محبوب ہیں جن کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. دو جہان کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں. وہ ہے کیا جو یہاں نہیں
نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی وفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں، ان کی ملک میں آسماں یہ زمین نہیں یہ زمان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہی تو وہ ہے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت جب مردوں کو زندہ کر دے، جو حضرت جابر کی بکری کا گوشت کھلا کے ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے بکری زندہ کر دے، حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دے، ساری کنووں کو میٹھا کر دے، حضرت عکاشہ کی ٹوٹی تلوار کے بدلے لکڑی کی پھٹی تلوار بنا کے عطا کر دے، کسی دلہن کو اپنا پسینہ تحفے میں عطا کر کے اس گھر کو بیت المطیبین بنا دے، کسی سواری پر اپنا ہاتھ رکھ کے سست ترین سواری کو سب سے چست بنا دے، حضرت جابر کے کھجوروں کے جب وہ ڈھیر پہ چکر لگا کے سب کا قرضہ ادا کر کے کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نظر نہ آنے دے، یہی تو وہ محبوب ہے کہ جو زمین پہ چلے رب کائنات فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ آسمان سے اترے تو محبوب کے لیے فرمائے والنجم اذا ہوا، وہ محبوب کریم کی اداؤں کو رب کائنات بیان کرتا ہے۔ میں 27ویں رات کو سورہ تفسیر پڑھ سورہ جو وہ قدر کی تفسیر پڑھ رہا تھا، سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا، نزول قرآن کے موضوع پر مفتی صاحب نے ایک بڑی پیاری آخر میں بات لکھی ہے، کہتے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، جبریل لانے والے لوح محفوظ سے لایا جا رہا ہے، اللہ مکی مدنی ہونے سے پاک، جبریل سدرہ والے، لوح محفوظ مکی مدنی نہیں، لیکن قرآن کی صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا مکی ہے مدنی ہے، سورہ کوثر، سورہ فتح، سورہ مائدہ، مختلف صورتیں آپ پڑھیں گے، اس کے اوپر لکھا ہے مکی مدنی، قرآن بھیجا اللہ نے، لائے جبریل، لوح محفوظ سے لا رہے، سدرہ والے جبریل لا رہے، اب قرآن کی صورتیں مکی مدنی کیسے ہو گئی؟ فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا اظہار ہے، قرآن کہتا ہے محبوب مکے میں رہے میں مکی ہو جاتا ہوں، محبوب مدینے میں چلے جائیں میں مدنی ہو جاتا ہوں، قرآن تو میرے محبوب کی اداؤں اور صفات کو بیان کر رہا ہے، محبوب چادر اوڑے تو فرمایا جائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب بیعت کرے تو فرمایا جائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو رمی کرے اللہ فرمائے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب مسکرا دے قرآن بنتا ہے، محبوب ٹھہر جائیں قرآن بنتا ہے، محبوب بیعت لے قرآن بنتا ہے، محبوب مکے میں رہے قرآن بنتا ہے، محبوب مدینے آ جائیں قرآن بنتا ہے، تو قرآن محبوب کریم کی صفات اور تعریفوں کو بیان کرے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدعائے حضور تو مجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اب ایسے محبوب کو ہم اپنا آئیڈیل نہ بنائیں، ایسے محبوب سے محبت نہ کریں، ایسے محبوب کو اپنی سوچوں اور محبتوں کا مرکز نہ بنائیں تو پھر کس کو بنائیں؟ میرے شیخ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے، اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کی کامل محبت عطا کرے اور ہم دنیا میں بھی ان کی محبت کے گیت گاتے رہیں اور قبر و حشر میں بھی ان کی محبت کے گیت گائیں، جیسی اعلیٰ حضرت نے تمنا کی تھی کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے۔ اور سلمان بھائی فیروز بھائی جیسے آپ ذکر کر رہے تھے تو یہ چیزیں یقیناً بندے کی جگہ وہ محبت کو بڑھانے والی بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے کہا یار یہ ابھی آپ نے جو بات کرنی، حالانکہ ہمارے پہلے طے نہیں تھا، یہ بالکل سڈنلی آپ کے دل میں کوئی آیا تو آپ نے یہ ذکر کیا، ہمارا پری پلان نہیں تھی یہ بات، لیکن میں وہ سوچ رہا تھا کہ یار وہ مولانا جبیل الرحمان رضوی صاحب نے اپنے کسی کلام کے آخر میں لکھا کہ یہی ہیں وہ جو نعت حق سناتے ہیں، وہ گل اٹھا جائے وہ دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا۔ ہاں اور اس کلام میں مولانا جمیل الرحمان صاحب نے لکھا کہ جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا، یہی ہے وہ
کہ جو نعت حبیب حق سناتے ہیں. ہماری تمنا اللہ کاش ایسا کرے کہ ہمارے لیے بھی یہی ہو کہ محشر میں وہی ہو کہ جناب وہ آگے جو عطار کے غلام آؤ یزر وہ پڑھو نا جس طرح پڑھتے اللہ محفل سجے. اللہ کرے کہ وہ پھر وہ دسترخوان بھی سجے جن میں فرمایا کہ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, خدا دن خیر سے لاہے سخی کے گھر ضیافت کا. وہاں وہ محفلیں سجے نا, ان محفلوں میں پھر ہماری یہ چلے یہ ذکر چلے. کبھی ہم کہا جی مشتاق صاحب سے کہ چلے آپ کلام پڑھیں, کبھی نظم کی صورت میں, کبھی نثر کی صورت میں, کبھی ایسی محفلیں ایسے دسترخوانوں پہ اللہ ہمیں اکٹھا کر دے. آمین.